بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر محسوس مگر تباہ کن سزائیں۔ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں انگنت سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں سنو۔ مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی گئی؟ قساوت قلبی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ نیکیوں کی توفیق کا نہ ملنا۔ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے۔ تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تہجد سے محرومی۔ لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ ذکر الہی سے لاپرواہی۔ کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست۔ کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ دنیا کی محبت۔ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بیجا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت اور چغلی، فضول کاموں میں مشغولیت؟ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور بے معنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ آخرت سے غفلت۔ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا ہے؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال اور اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔